حضرت جندب بن عبداللہ الازدی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس شخص کی مثال جو لوگوں کو خیر کی بات سکھائے اور اپنے آپ کو بھلا دے، خود عمل نہ کرے، اس چراغ کی سی ہے جو لوگوں کے لیے روشنی کرتا ہے لیکن خود کو جلا دیتا ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ روایت آپ نے سنی ہے کہ دوسروں کو خیر کی بات کہے تو خود بھی عمل کرنا چاہیے، لیکن اس کا مطلب نہیں ہے کہ خیر کی بات چھوڑ دے، خیر کی بات بھی سناتا رہے اور عمل کی خود بھی کوشش کرے، عمل پر آئے۔ اس لیے لما تقولون ما لا تفعلون جو ہے اس کا ترجمہ یہ نہیں ہے کیوں کہتے ہو بات جس پر تم عمل نہیں کرتے، یہ ترجمہ نہیں ہے۔ کیوں کہتے ہو بات جو عمل نہیں کرتے، اس کا یہ ترجمہ نہیں ہے۔ لما تقول ما لا تفعلون، اس کا ترجمہ یہ ہے جو کہتے ہو وہ کرتے کیوں نہیں، یہ ہے ترجمہ۔ جو کہتے ہو وہ کرتے کیوں نہیں، کیونکہ امر بالمعروف جو ہے اس کا ہر حال میں حکم ہے کہ آپ دوسروں کو برائی سے روکیں اور خیر کی بات کریں، ہر حال میں اس کا حکم ہے۔ بلکہ حضرت تھانوی تو فرماتے ہیں جس کام میں انسان کمزور اس کا زیادہ ذکر کرے تاکہ خود نفس کو حیا آ جائے، اپنے نفس کو حیا آ جائے اور وہ بھی کرنے لگے کہ یار لوگوں کو کہتا ہے خود کرتا نہیں ہے۔ یہ تو لما تقولون ما لا تفعلون ترجمہ کر دے جو کیوں کہتے ہو بات جو تم کا خود عمل نہیں کر، نہیں جو تم کہتے اس پر عمل کیوں نہیں کرتے، یہ ہے اس کا ترجمہ۔ اللہ تنبیہ فرما ہے کہ انسان جو فرمایا کہ اس کی مثال اس چراغ کی طرح ہے جو روشنی دیتا ہے، خود جل جاتا ہے، خود ختم ہو جاتا ہے، یعنی اس کو خود فائدہ نہیں پہنچ رہا ہے۔ اس لیے انسان، ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک آدمی ایک عورت آئی بچہ لے کر کے، گڑ بہت کھاتا ہے، ان کے کل آنا، کل کہا کہ بچہ گڑ نہ کھایا کرتا تھا۔ انہوں نے کہا جی آپ نے مجھے اتنا سفر کرایا، کل آئی تھی تو یہ بات تو کل بھی کہہ سکتے تھے کہ کل تک میں بھی گڑ زیادہ کھاتا تھا، میں نے توبہ کی کہ میں کم کھاؤں گا تو تب کہ میری بات پر اثر کرے۔ تو بہرحال یہ دو الگ الگ باتیں ہیں، ایک ہے خیر کی بات کہنا اور ایک خود عمل کرنا۔ لیکن نہیں کہ اگر انسان عمل نہیں تو کہہ ہی نہیں، ایسا نہیں ہے، ہو سکتا ہے اس کے عمل کی برکت سے اس کو بھی توفیق ہو جائے، یہ بھی عجیب ہے، یہ بھی عجیب بات ہے، اس کو توفیق ہو جائے، عمل کی برکت سے اس کو توفیق ہو جائے، یہ عجیب بات ہے۔ ہمارے شیخ ہمیں واقعہ سناتے تھے کہ ایک آدمی، ایک بزرگ تھے، کوئی وفات پا گئے تو ان کا بیٹا آ گیا، بیٹا بیچارہ سست تھا، جوان بچہ بھی تھا، ویسے سست بھی تھا، تو ان کے بعد دو آدمی آئے مرید ہونے کے لیے، تو انہوں نے اس کو ذکر بتایا جو اس نے ابا سے سیکھا ہوا تھا، تو اس نے وہ بتا دیا آگے۔ انہوں نے جا کر خوب ذکر کیا، ماشاءاللہ کسی مقام پر پہنچ گئے، بڑے اونچے مقام پر، ان پر کشف ہونے لگ گیا، الہام ہونے لگ گیا ان کو۔ تو دونوں نے مشورہ کیا کہ یار اپنے پیر صاحب کا مقام تو دیکھیں کون سا ہے، اور انہوں نے مراقبہ کیا، کہاں سے کہاں اوپر چلے گئے، لیکن ان کو شیخ کا مقام نظر نہ آیا۔ تو بڑے انہوں نے کہا کہ یار تو بہت ہی کوئی اور اونچا مقام ہے، ہم تو ہماری پرواز ہی ختم ہو گئی۔ تو عقائد مرشد خود ہی پوچھ رہے، مرشد کے پاس انہوں نے کہا جی آپ کی ذکر اذکار بتانے کی برکت سے اللہ نے ہمیں تو بڑی ترقی دی، ہم نے آپ کا مقام دیکھنا چاہا تو ہمیں نظر نہیں آیا، اب اس کو احساس ہوا کیونکہ وہ تو گدی پر بیٹھ گیا جی۔ انہوں نے کہا تم نیچے والے مقامات بھی دیکھ رہے تھے نا، تم اوپر نیچے بھی دیکھو ذرا کہ نیچے ہی کسی مقام پر میں ہوں گا۔ انہوں نے کہا کہ تم میرے لیے دعا کرو، اب تم نے میرے لیے دعا کرنی ہے کہ میں بھی اونچا چلا جاؤں۔ تو پھر ان کی برکت سے اللہ نے ان کو بھی اپنا تعلق نصیب کیا۔ اس لیے
انذرتم لم تنذروا لا یؤمنون، قرآن نے صاف کہا کہ اللہ کے نبی صاحب آپ ان کو ڈرائیں ان کو ایمان نہیں لانا، لیکن وہاں صاف لکھا ہے کہ آپ نے ڈرانے کا کام نہیں چھوڑنا، ان کو فائدہ نہیں ہوگا، آپ نے اپنا کام کرنا ہے، آپ کو اجر و ثواب ملے گا اس کام پر۔ انسان جو ہے خیر کی بات ضرور پہنچائے، چاہے انسان سے اپنے عمل میں کمزوری ہو، لیکن اس کمزوری کو دور کرے۔ یہ ترغیب حدیث کا مطلب ہے کہ کہا کہ اپنی کمزوری کو دور کرو لیکن خیر کی بات پہنچاؤ، اس لیے کہ جس کو تم پہنچا رہے ہو سکتا ہے وہ زیادہ فائدہ اٹھا لے، اس کو زیادہ اس بات کا فائدہ ہو جائے۔ ربا مبلغ نوالا انسان، لیے پیغمبر فرمایا تھا صحابہ میری بات سے سنو آگے پہنچاؤ، ہو سکتا ہے جن کو تم پہنچاؤ ہو وہ زیادہ فائدہ اٹھا لے۔ ربا مبلغ نوالا انسان، سننے والے سے زیادہ اس کو فائدہ ہوتا ہے۔ اگر خیر کی بات آگے اس لیے نہ پہنچے، یار میں خود مثلا تہجد کے بارے میں کوئی بات سنی ہو، یار میں تو پڑھتا نہیں، میں کیا کو نہیں، وہ پڑھنے لگ جائے تمہیں بھی توفیق ہو جائے، ٹھیک ہے یہ، اگر خود بھی عمل کی کوشش کرے انسان، یہ اس لیے یہ دو الگ الگ موضوع ہیں کہ انسان عمل کی کمزوری دور کرے، دوسرا خیر کی بات آگے پہنچانا، بلغوا عنی ولو آیا، یہ خیر کی بات پہنچا دینی چاہیے۔ یہ بڑے عجیب و غریب ثمرات کا فوائد ہے، یاد انسان معمولی سمجھتا ہے، اس کی برکت سے خود کو بھی عمل کی توفیق بھی ہو جاتی ہے، اگلا نیک بن جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی ظاہر نہیں ہونے دیتے جس کے ذریعے وہ نیک بن۔ بہر اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا